فاطمہ کو ہندو عورتوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ پنڈت راجا جے پال کی فتح کی خاطر ایک کنواری لڑکی کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن انہیں اپنے مطلب کی لڑکی نہیں مل رہی۔ فاطمہ نے اگلا دن بڑی مشکل سے گزارا۔ رات کو وہ مندر میں چلی گئی۔ اس نے ہندو عورتوں سے باتوں باتوں میں معلوم کر لیا تھا کہ بڑا پنڈت کہاں رہتا ہے۔ وہ پنڈت کے پاس چلی گئی۔ پنڈت اسے دیکھ کر حیران ہوا، اسے اپنے پاس بٹھایا۔ آپ لڑکی کی قربانی کب دیں گے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ جب ہمیں وہ خاص قسم کی لڑکی مل جائے گی، پنڈت نے کہا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں آپ کی مدد کرنے آئی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ آپ کو علم نہیں کہ شہر کی تمام ہندو لڑکیاں مندر میں نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک لڑکی دکھاؤں گی، مجھے امید ہے کہ وہ قربانی کے لیے موزوں ہوگی۔ اس نے رشی کے باپ کا نام لیا اور پوچھا، آپ نے اس کی بیٹی کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے تمہیں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، پنڈت نے کہا۔ تم کس کی بیٹی ہو؟ میں مسلمان ہوں، فاطمہ نے جواب دیا، اور ایک تاجر کی بیوی ہوں۔ تمہیں ہماری قربانی اور ہمارے مذہب کے ساتھ کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ پنڈت نے پوچھا۔ تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ بتاؤ۔ یہ مندر کے ساتھ ملا ہوا ایک کمرہ تھا۔ کسی مسلمان کو مندر کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی مسلمان کسی ہندو کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کو ناپاک خیال کیا جاتا تھا۔ مگر پنڈت کو جب فاطمہ کے متعلق پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہے تو اس نے اسے گھر سے نکالا نہیں۔ وہ چونکا اور بدکا بھی نہیں۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ جوان سال اور حسین لڑکی کسی اور مقصد کے لیے آئی ہے۔ پنڈت گھاگ اور خرانٹ آدمی تھا۔ اس نے فاطمہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے دل میں جو کچھ ہے بتا دو۔ فاطمہ تجربہ کار اور خرانٹ نہیں تھی، وہ تو رکابت اور اپنی توہین کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس کی عقل پر شیطانی قوتوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے خاوند سے، رشی سے اور عمران بلازری سے انتقام لینے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کی تمام تر تخریبی قوتیں بچھو کے ڈنک کی طرح تیار اور مستعد ہو گئی تھیں۔ اس نے پنڈت کے سوال کے جواب میں اپنے کپڑوں کے اندر سے ایک پوٹلی نکالی اور پنڈت کے آگے رکھ کر کھول دی۔ اس میں سونے کے چند ایک سکے تھے۔ اس نے پنڈت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میں نے جس لڑکی کا نام لیا ہے اس کی آپ انسانی قربانی دے دیں، فاطمہ نے رازداری کے لہجے میں کہا۔ اگر یہ لڑکی ہماری مطلب کی نہ ہوئی تو؟ وہ کنواری ہے، فاطمہ نے کہا، بہت خوبصورت ہے، عمر 16-17 سال ہے۔ اگر وہ قربانی کے مطلب کی نہیں تو بھی اس کی قربانی دے دیں۔ ہمارے مذہب میں دخل اندازی نہ کرو لڑکی، پنڈت نے مذہبی پیشواؤں کے رہب سے کہا۔ ہم ایک خاص قسم کی لڑکی کی تلاش میں ہیں، پنڈت جی مہاراج، فاطمہ نے کہا۔ کوئی مذہب انسان کی قربانی کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ رسم مذہب کے ان ٹھیکیداروں نے شروع کی ہے جو اپنے مہاراجا کو خوش کر کے انعام و اکرام لینا چاہتے ہیں، اور جو لوگوں پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خداؤں اور دیوتاؤں کے خاص درباری ہیں، اور وہ جس کی بھی جان لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو عام انسانوں سے بہت اونچا رکھتے ہیں۔ میرے مذہب کی توہین نہ کرو لڑکی، پنڈت نے دبے دبے غصے سے کہا۔ تم نہیں جانتی کہ اس کی سزا کیا ہے۔ میں صرف آپ کے مذہب کی بات نہیں کر رہی مہاراج، فاطمہ نے کہا۔ میرے مذہب میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، صرف انسانی قربانی نہیں دی جاتی۔ جہاں تک ہمارے اماموں اور مولویوں کا تعلق ہے، وہ آپ کی طرح مذہب کے ٹھیکیداری کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی آواز کو خدا کی آواز کہتے ہیں، اپنی خواہشات کو خدا کا حکم بتاتے ہیں، اور اپنے آپ کو عام انسانوں سے بہت بلند، خدا کے قریب سمجھتے ہیں۔ اس طرح مذہب کی اصلیت پر پردے پڑے رہتے ہیں اور انسان بھٹکتے پھرتے ہیں۔ پنڈت جی مہاراج، آپ نے اپنا جو درجہ بنا رکھا ہے اس سے نیچے آئیں۔ مجھے اس مندر کے کچھ ایسے راز معلوم ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کسی کو بھی معلوم نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جسے زخم آتا ہے یا چوٹ لگتی ہے وہ درد سے کراہتا ہے، اور اس کے کراہنے کو وہ لوگ سن لیتے ہیں جن کے کان ہوتے ہیں۔ تم کمسن ہو لڑکی، پنڈت کے لہجے میں روب کی بجائے اپنائیت سی تھی۔ کہنے لگا، اس عمر میں تم ایسی باتیں کرتی ہو جو پختہ عمر میں بھی نہیں سوچی جا سکتی۔ میرے دل کے زخموں نے مجھے پختہ کار بنا دیا ہے، فاطمہ نے جواب دیا۔ یہ میری عقل کی نہیں، میرے دل کی آواز ہے۔
میرا دل کراہ رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے۔ وہ کون سے راز ہیں جو تم جانتی ہو؟ ایک یہ کہ میں حسین اور نوجوان نہ ہوتی تو آپ اتنا ہی سن کر کہ میں مسلمان ہوں مجھے دھکے دے کر اس کمرے سے نکال دیتے، کمرے کو دھلاتے، یہاں لوبان چلاتے، بھجن گاتے، تب یہ کمرہ پاک ہوتا۔ مگر مجھے دیکھ کر آپ بھول گئے کہ مسلمان ناپاک ہوتا ہے۔ آپ نے سونے کے سکوں کو اٹھا باہر نہیں پھینکا۔ آپ کی زبان میں اور آپ کے الفاظ میں پنڈت موجود ہے، مگر جن آنکھوں سے آپ مجھے اور سونے کے ان سکوں کو دیکھ رہے ہیں، ان سے پنڈت غائب ہو چکا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں مجھے اپنا خاوند دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے میرے باپ کے ساتھ میرے حسن اور میری جوانی کا سودا کیا تھا۔ میں بکی ہوئی چیز ہوں، میں اب سودا کرنے سے نہیں ڈرتی، اپنے دل کی مراد کی خاطر میں سودا کرنے آئی ہوں۔ تم راز کی بات کر رہی تھیں، دل پر ہاتھ رکھیں اور سنیں۔ فاطمہ نے کہا، آپ کو انسانی قربانی کے لیے خاص قسم کی لڑکی صرف اس لیے نہیں مل رہی کہ آپ نے دو دولت والوں کی بیٹیوں پر ہاتھ رکھا، لیکن زر و جواہرات لے کر آپ نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میرا خاوند بہت بڑا تاجر ہے، وہ نام کا مسلمان ہے۔ وہ اپنے مذہب کا صرف ایک اصول جانتا ہے کہ ایک مسلمان بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا دوستانہ ہندوؤں کے ساتھ ہے۔ اسے بہت سی باتیں معلوم ہیں۔ میں اپنے ایمان کو ایک طرف رکھتی ہوں، آپ اپنے دھرم کو اس دروازے سے باہر رکھ دیں، سونے کے یہ ٹکڑے گن لیں اور سودا کریں۔ کچھ اور چاہیے تو بتا دیں۔ پنڈت کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جیسے بھیڑیے نے کمزور سا شکار دیکھ لیا ہو۔ وہ فرش پر بیٹھا تھا، فاطمہ اس کے سامنے 2 ہاتھ دور بیٹھی تھی۔ پنڈت کا ہاتھ فاطمہ کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ کو دبوچ لیا۔ پنڈت کے دوسرے ہاتھ نے سونے کے سکوں والی پوٹلی اپنی طرف سرکا کر گھٹنے کے نیچے کر لی۔ فاطمہ نے اپنا ہاتھ پنڈت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں کیسے یقین کر سکتی ہوں کہ میرا کام ہو جائے گا اور میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ تم اس لڑکی کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو نا؟ پنڈت نے ایسے لہجے میں کہا جو گناہ کے تصور سے شرابی کے قدموں کی طرح ڈگمگا رہا ہو۔ ہٹ جائے گی۔ اگر اس کے ماں باپ نے آپ کی مٹھی گرم کر دی تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو تم چاہتی ہو۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ پنڈت نے ایک ٹانگ لمبی کر کے ایک کواڑ بند کر دیا۔ فاطمہ نے ہاتھ لمبا کر کے دوسرا کواڑ بند کر دیا۔ رات خاموش تھی۔ مندر میں رکھا ہوا اندر کا بت خاموش تھا۔ پنڈت کے کمرے میں رکھی ہوئی مورتیاں خاموش تھیں۔ کشن مراری کی مرلی خاموش تھی۔ مندر کا سنک خاموش اور گھنٹیاں خاموش تھیں۔ رشی اپنے گھر اور عمران بلازری اپنے گھر گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو خواب میں دیکھ رہے ہوں گے۔ مندر میں ان کے خوابوں کا سودا طے ہو چکا تھا۔ اگلے دن کا سورج ابھی ابھی طلوع ہوا تھا۔ عمران بلازری کچھ دیر پہلے گھر سے اپنے کام کو جانے کے لیے نکلا تھا۔ وہ فاطمہ کے خاوند کی محل جیسی حویلی کے سامنے سے گزرا تو چلمن کی اوٹ سے اسے فاطمہ کی سرگوشی ذرا سی بلند آواز میں سنائی دی، عمران۔ وہ رک گیا۔ چلمن سے جھانکتا ہوا فاطمہ کا چہرہ نظر آیا۔ اس کے چہرے میں اسے کوئی تبدیلی نہ نظر آئی۔ اپنا وعدہ یاد رکھنا، فاطمہ نے کہا۔ عمران بلازری کا خون کھولنے لگا۔ وہ کچھ بھی نہ بولا اور چل پڑا۔ راج محل کے احاطے میں جا کر وہ اسی کمرے میں گیا جہاں غزنی کے 2 قیدی نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو رکھا گیا تھا۔ جیسا کہ پہلے سنایا جا چکا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے تھے۔ کمرہ کھلا تھا۔ کمرے کے باہر اور عقب میں 2-4 سنتری موجود رہتے تھے۔ چونکہ راجہ جے پال ان سے راز کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے انہیں قیدیوں کی طرح زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں نہیں رکھا تھا۔ ان کی خاطر توازے کا ایسا انتظام تھا جیسے شاہی مہمانوں کا ہوتا ہے۔ ان کے مطالبے پر ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کوئی مسلمان کرتا تھا۔ یہ انتظام عمران بلازری کے ہاتھ میں تھا۔ عمران بلازری ان کے فرار کا بندوبست بھی کر رہا تھا۔ دشواری صرف یہ تھی کہ وہاں سنتری موجود رہتے تھے۔ عمران غزنی کے ان 2 قیدیوں سے کہتا رہتا تھا کہ وہ راجہ کو جھوٹ موٹ راز کی باتیں بتا کر اس کا اعتماد حاصل کر لیں تاکہ وہ ان کے کمرے کے پہرے سے سنتریوں کو ہٹا دے۔ نظام اوریزی اور قاسم بلخی نے سوچ لیا تھا
کہ وہ راجا جے پال کو کیا بتائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ وہ راجا کو پیشکش کریں گے کہ وہ دونوں اسی کی فوج میں رہیں گے اور پوری مہارت اور وفاداری سے اس کی فوج کو غزنی کی فوجی قیادت کی جنگی چالوں کے مطابق ٹریننگ دیں گے۔ اس طرح فرار کی صورت پیدا ہو سکتی تھی، مگر راجا جے پال لاہور سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ وہ نئی فوج تیار کر رہا تھا اور پڑوسی ریاستوں سے بھی فوج اکٹھی کرتا پھر رہا تھا۔ اسے غزنی پر حملہ کرنا تھا۔ اس روز عمران بلازری غزنی کے دونوں قیدیوں کے کمرے میں گیا تو بھی اس نے دونوں پر زور دیا کہ وہ راجا کو گمراہ کریں اور اس کے منظور نظر بن جائیں۔ وہ جس وقت ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اس وقت اس کی محبت پر موت جھپٹ رہی تھی۔ رات فاطمہ نے پورا انتظام کر دیا تھا۔ رشی اپنے گھر میں تھی۔ گھر میں تمام افراد موجود تھے۔ انہیں سونک اور گھنٹیوں کی آواز سنائی دی۔ گلی میں بھاگتے دوڑتے قدموں کی دھمک دھمک بھی سنائی دی۔ بچوں کا شور و غل بھی سنائی دیا۔ رشی بھی بچی ہی تھی، وہ بھی تماشا دیکھنے باہر کو دوڑی۔ گلی میں ایک جلوس آ رہا تھا جس کے آگے آگے بڑے مندر کا بڑا پنڈت تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک گھنٹی تھی جو وہ بجاتا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 4-5 پنڈت اور ان کے بالکے تھے۔ وہ سونک اور گھنٹیاں بجا رہے تھے۔ ان کے پیچھے ایک خوشنما پالکی تھی جو 4 آدمیوں نے اٹھا رکھی تھی۔ پنڈت بھجن گنگناتے آ رہے تھے۔ ان کے جلوس کے پیچھے تماشائیوں کا جلوس تھا۔ رشی اپنے دروازے میں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ بڑا پنڈت اس کے قریب آ رکا اور اس کا نام پوچھا۔ تب رشی پر گھبراہٹ طاری ہوئی اور اسے یاد آیا کہ اس کے باپ اور اس کے بھائی نے اسے پنڈتوں کی نظروں سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا نام نہ بتایا۔ اس کا نام رشی ہے، جانے یہ کس کی آواز تھی۔ رشی کی ماں، اس کا باپ اور بھائی بھی باہر آ گئے تھے۔ رشی پیچھے ہٹنے لگی۔ پنڈت کے چہرے پر حیرت اور مسرت کا تاثر تھا۔ رشی اس کے تصوروں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اندرا دیوی نے اسی کو مانگا ہے، پنڈت نے کہا۔ نہیں مہاراج، رشی کی ماں چلاتی ہوئی آگے آئی اور پنڈت اور اپنی بیٹی کے درمیان کھڑی ہو کر بولی، یہ وہ لڑکی نہیں ہے جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ رشی اپنے دروازے کی طرف پیچھے ہٹنے لگی۔ ایک پنڈت نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ بڑے پنڈت نے پالکی آگے لانے کو کہا۔ پالکی آگے لا کر رکھ دی گئی۔ یہ حکم دیوی کا بھی ہے، راجا کا بھی۔ بڑے پنڈت نے کہا، اندرا دیوی نے جس کنواری کنیا کو مانگا ہے وہ جس گھر میں رہی اس گھر پر تمام دیوی دیوتاؤں کا قہر نازل ہوگا۔ اسے جس ماں نے جنم دیا ہے وہ کوڑی ہو کر آبادیوں سے دھتکاری جائے گی۔ یہ بیٹی تمہاری نہیں، یہ دیوی کی امانت ہے، ہم اسے لے جا رہے ہیں۔ رشی کو گھسیٹ کر پالکی میں دھکیلا جا رہا تھا اور وہ روتی چلاتی اور آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ پنڈتوں کے ساتھ آئے ہوئے ایک آدمی نے رومال جتنا ایک کپڑا رشی کی ناک اور منہ پر رکھ کر ہاتھ دبایا۔ رشی تڑپی اور فوراً ہی اس کا جسم ساکن ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا سر ڈولنے لگا۔ اسے پالکی میں ڈال دیا گیا۔ پھر جس طرح یہ جلوس سونکھ اور گھنٹیاں بجاتا آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ محلے کے لوگ رشی کے ماں باپ کو مبارک دینے لگے کہ دیوی نے ان کی بیٹی کی قربانی قبول کی ہے۔ مذہب کے کٹر پیروکار رشی کے ماں باپ کو رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر جن کی اتنی پیاری بیٹی کو پنڈت ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے ان کے دلوں کا حال کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے کانوں میں ابھی اس بیٹی کی چیخیں گونج رہی تھیں جسے چند ہی دن پہلے اس کے خاوند کے ساتھ زندہ جلا دیا گیا تھا۔ شام کے بعد عمران بلازری گھر آیا تو تھوڑی ہی دیر بعد جگ موہن آ گیا۔ وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ رشی کو پنڈت لے گئے ہیں۔ بلازری کو تو جیسے سکتہ ہو گیا۔ جگ موہن نے بتایا کہ پنڈتوں کو کسی نے بتایا ہوگا کہ رشی مندر میں نہیں جاتی اور یہی لڑکی قربانی کے لیے موزوں ہے۔ تم معلوم کر سکتے ہو کہ اسے کہاں رکھیں گے؟ عمران بلازری نے پوچھا۔ اور اس کی جان کی قربانی کب دیں گے؟ معلوم کرو جگ موہن، میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا۔ اسے بڑے مندر میں ہی لے گئے ہوں گے، جگ موہن نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ انسان کی قربانی یوں نہیں دی جاتی کہ کسی کو پکڑا اور اسے مار ڈالا۔ اسے بہت دن پنڈت اپنے پاس رکھتے ہیں، اسے پاک کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور معلوم نہیں اس پر کیا عمل کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہنے لگتا ہے
کہ مجھے دیوی کے چرنوں میں قربان کر دو۔ میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا مگر تم اسے بچا نہیں سکو گے۔ اگر بچا بھی لائے تو پھر بھی ہم اسے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکیں گے، وہ اسے پھر لے جائیں گے اور ہمارے ساتھ تمہارے لیے بھی مصیبت آ جائے گی۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ ذرا سنبھلا تو بولا، میں اس ملک سے نکل جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے مذہب سے گھن آنے لگی ہے۔ تمہارے مذہب میں گھن کے سوا ہے ہی کیا؟ عمران بلازری نے کہا۔ اپنی مذہبی کتابیں پڑھ کر دیکھ لو، بھگوت گیتا، رامائن اور مہا بھارت پڑھو، یہ جنسیت اور بربریت سے بھری پڑی ہیں۔ ان میں عیب شکنی اور دھوکہ دہی کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ دیویاں اور دیوتا جنسی اختلاط کرتے دکھائے گئے ہیں۔ ان کتابوں میں ایک سے ایک شرمناک بات لکھی ہے۔ عورتوں اور بچوں کے قتل کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر تمہاری بہن کو فوراً قتل کر دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ جب تک زندہ رہے گی پنڈت اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ جگموہن کی آنکھیں ٹھہر گئیں، اس کا چہرہ لال ہوتا چلا گیا۔ تم اپنے پتھر کے خداؤں سے ڈرتے ہو، عمران بلازری نے کہا۔ تم ان کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہو۔ میں مسلمان ہوں، مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں۔ میں تمہاری دیویوں اور دیوتاؤں سے تمہاری بہن کو چھین لاؤں گا۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو تمہاری بہن بھی اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ کہاں؟ یہ اس وقت بتاؤں گا، عمران بلازری نے کہا، لیکن تم دونوں کو میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ مجھے منظور ہے، جگموہن نے کہا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم ہم دونوں کو یہاں سے کہیں دور لے جاؤ تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور رشی تمہاری بیوی ہوگی۔ لیکن میں رشی کو اس لالچ پر نہیں بچاؤں گا کہ اسے اپنی بیوی بنا لوں گا۔ عمران بلازری نے کہا، میں تمہارے دیوتاؤں کو شکست دینا چاہتا ہوں۔ میں بھیڑیوں کے منہ سے شکار چھیننے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ اس کی خاطر میں جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ میں تمہارے راجا کو بتاؤں گا کہ پتھر کے خدا مسلمان کے سچے خدا کے سامنے بے جان پتھر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ تم چلے جاؤ جگموہن، آرام کی نیند سو جاؤ۔ جگموہن چلا گیا۔ عمران بلازری کی جذباتی کیفیت آگ کی مانند تھی، جیسے اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو۔ پہلے وہ غزنی کے 2 جنگی قیدیوں کو فرار کرانے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا۔ ان کے فرار کو وہ صرف اس لیے ضروری نہیں سمجھتا تھا کہ وہ قید سے نکل جائیں، بلکہ اس لیے کہ راجہ جے پال ان کی خاطر و مدارات مہمانوں کی طرح کر رہا تھا۔ بلازری کو ایک تو یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ اوریزی اور بلخی جوان ہیں اور راج محل میں ایسی ایسی خوبصورت اور شوخ لڑکیاں ہیں جن میں سے ایک بھی ان دونوں کے کمرے میں داخل کر دی گئی تو دونوں اپنے ملک اور اپنے مذہب کو بھول جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ راجہ کی فوج کے ہو کے رہ جائیں گے اور غزنی کی فوج کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ عمران بلازری ان کے فرار کے لیے پریشان ہو رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی رشی کا فرار بھی اس کے کندھوں پر آن پڑا تھا۔ وہ رشی کو دل میں بسا چکا تھا۔ اس طرح یہ اس کے لیے ذاتی جذبات کا مسئلہ بن گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے ایک چیلنج بنا لیا، جیسے ہندوؤں کے دیوتاؤں نے مسلمانوں کے خدا کو للکارا ہو، اس طرح اس نے مذہب کا معاملہ بنا لیا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ وہ کمرے میں ٹہلتا رہا، سوچتا رہا، حتیٰ کہ اس کا دماغ تھک گیا۔ اس نے اوپر دیکھا اور اس جذباتی کیفیت میں اسے ایسے لگا جیسے چھت میں ایک ستارہ چمکا ہو۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کی زبان اپنے آپ چل پڑی۔ خدائے ذوالجلال، میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے نام پر کر رہا ہوں، مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں کفر کی اس دھرتی پر ثابت کر سکوں کہ تیرا نام برحق ہے اور تیری ذات سچی ہے۔ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، میری نیت میں گناہ ہوتا تو فاطمہ مجھ سے ناراض ہو کر نہ جاتی۔ تو دیکھ رہا تھا کہ اس دلکش لڑکی نے مجھے کیسے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا اور میں کس طرح اس میں پورا اترا تھا۔ مجھے روشنی دکھا میرے پروردگار، میری مدد کر۔ اگر میں اپنی ذات کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو میری جان لے لے، مجھے گناہ کے لیے زندہ نہ رہنے دے، اپنے نام کی لاج رکھ لے خدائے ذوالجلال۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرے تو اس کا ذہن خالی ہو گیا۔ وہ سر جھکا کر کھڑا رہا۔ اچانک اس کے ذہن میں بھگولا سا اٹھا۔ وہ بہت تیزی سے لکڑی کے باکس تک گیا، باکس کھولا، اس میں سے خنجر نکال کر اپنے کرتے کے نیچے ناف میں اڑس لیا۔
وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کی چال ایسی تھی جیسے اس کے قدم خود بخود اٹھ رہے ہوں اور اس کا دماغ کسی اور طرف جا رہا ہو۔ وہ گلیوں کے موڑ مڑتا گیا، حتیٰ کہ گلیاں ختم ہو گئیں۔ وہ درختوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ وہ رک گیا۔ اس نے پگڑی کھول کر اس طرح باندھ لی کہ اس کا چہرہ بھی ڈھانپا گیا۔ وہ چل پڑا۔ اندھیرے میں بھی اسے مندر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جاسوس تھا۔ اسے شہر کے کونے خدرے سے واقفیت تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بڑا پنڈت مندر کے ساتھ رہتا ہے۔ رشی یہیں ہو سکتی تھی۔ عمران بلازری رک گیا اور کچھ سوچا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ رشی اس کے ہاتھ آ گئی تو وہ واپس اپنے گھر نہیں جائے گا، یہیں سے پشاور کا رخ کر لے گا۔ اس نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ یوں رک گیا جیسے کسی غیر مرئی انسان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے روک لیا ہو۔ اسے نظام اوریزی اور قاسم بلخی کا خیال آ گیا، اور اس کے ساتھ یہ سوچ بھی بیدار ہو گئی کہ رشی کو بھگا لے جانا اس کی اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ اس کا اصل فرض ان دونوں قیدیوں کو رہا کرانا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور آہستہ آہستہ مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے یہ احساس ہو گیا کہ اسے احتیاط کرنی ہے۔ وہ دبے پاؤں چلتا مندر تک پہنچ گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ وہ گھوم کر ادھر گیا جدھر پنڈت کا گھر تھا۔ یہ مندر ہی کا حصہ تھا۔ وہ دروازے سے چند قدم دور تھا کہ دروازہ کھلا۔ کمرے کی روشنی باہر آئی اور اس روشنی میں اسے ایک عورت اندر سے نکلتی دکھائی دی۔ پنڈت بھی باہر آیا۔ بلازری بیٹھ گیا۔ وہاں درخت اور پودے تھے۔ وہ پاؤں پر سرکتا آگے ہوا اور ایک پودے کی اوٹ میں آ گیا۔ اس نے عورت کو پہچان لیا۔ وہ فاطمہ تھی۔ اب اطمینان سے جاؤ، پنڈت نے اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا۔ تمہارا کام ہو گیا ہے۔ اگر میں اسے یہاں دیکھ لیتی تو مجھے اطمینان ہو جاتا کہ میرا کام ہو گیا ہے۔ فاطمہ نے کہا، دیکھ لیں میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو کیسی قیمت دے رہی ہوں، تو تم پھر اسی وہم میں پڑ گئی ہو۔ پنڈت نے کہا، اسے میں یہاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسے ٹیلوں کے مندر میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اسے کل ہی ختم کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ہمارا ایک خاص طریقہ ہے۔ یہ قربانی پہلی بار نہیں دی جا رہی۔ میں اپنی زندگی میں ایسی 4 لڑکیوں اور 2 بچوں کی قربانی دے چکا ہوں۔ اس لڑکی کو ہم کم از کم ایک چاند ٹیلوں کے مندر میں رکھیں گے۔ اسے اس طرح تیار کریں گے کہ یہ اپنی زبان سے کہے گی کہ مجھے قربان کر دو۔ یہ اپنی زبان سے قربانی کا مقصد بیان کرے گی۔ میں نے تمہارا مقصد پورا کر دیا ہے۔ وہ اب تمہارے راستے میں آنے کے لیے واپس نہیں آئے گی۔ تم جاؤ اور آتی رہنا۔ میرا ابھی آدھا مقصد پورا ہوا ہے۔ فاطمہ نے کہا، باقی بھی پورا کر دوں گا۔ پنڈت نے کہا، میں تمہیں ایسی چیز دوں گا کہ وہ تمہارے قدموں میں سر رکھ دے گا۔ اکیلی چلی جاؤ گی یا تھوڑی دور تک ساتھ چلوں؟ اکیلی جاؤں گی۔ عمران بلازری اتنا قریب تھا کہ ہر ایک بات اچھی طرح سن رہا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ رشی کو فاطمہ نے پنڈت کے حوالے کرایا ہے۔ وہ یہ بھی جان گیا کہ فاطمہ نے پنڈت کو کیا معاوضہ دیا ہے۔ فاطمہ عمران کے قریب سے گزری۔ پنڈت نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ عمران اٹھا اور فاطمہ کے پیچھے چلا گیا۔ آگے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ عمران فاطمہ کی دلیری پر حیران ہوا جا رہا تھا۔ اس کے غصے کا یہ عالم تھا کہ وہ اسے قتل کرنے پر تیار ہو گیا، لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ فاطمہ بہت تیز چلی جا رہی تھی اور عمران بلازری اسی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ وہ اس کے قریب ہو گیا۔ فاطمہ رک گئی۔ تمہارا باقی مقصد پورا نہیں ہوگا فاطمہ، عمران نے اسے کہا۔ تم نے اس لڑکی کو اپنے راستے سے ہٹانے کا جو اچھا طریقہ استعمال کیا ہے، اس کی سزا تم اسی دنیا میں بھگتو گی۔ فاطمہ گھبرا گئی اور بولی، میں ڈر گئی تھی کہ کوئی اور ہے۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جہاں سے تم آ رہی ہو، عمران نے کہا۔ میں چاہوں تو تمہیں یہیں قتل کر سکتا ہوں، تمہیں یہ غائب کر سکتا ہوں، تمہارے خاوند کو بتا سکتا ہوں کہ تمہارے کرتوت کیا ہیں۔ کیا تم اس طرح مجھ پر قبضہ کر سکو گی؟ فاطمہ تو جیسے مر ہی گئی تھی۔ بولو، جواب دو۔ عمران بلازری نے گرج کر کہا، ایک ہندو لڑکی کے لیے تم اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ فاطمہ نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ میری بات غور سے سن لو، عمران نے کہا۔ پھر کبھی تم اس مندر میں آئی تو زندہ واپس نہیں جا سکو گی۔
میرے گھر میں آؤ گی تو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی، میں تمہیں گھر سے باہر نہ دیکھوں۔ اگر تم نے اس پنڈت کو یا کسی اور کو بتا دیا کہ میں تمہیں یہاں ملا تھا تو تمہارا انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ فاطمہ اس کے پاؤں میں گر پڑی۔ میں نے تمہاری ذات میں اپنی نجات دیکھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس ہندو لڑکی کو تم نے اپنی تفریح کا ذریعہ بنا رکھا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اس کے اتنے دیوانے ہو۔ یہاں سے غائب ہو جاؤ، مجھے بخش دو عمران، فاطمہ نے روتے ہوئے کہا۔ ایک ہندو لڑکی کی خاطر ایک مظلوم مسلمان لڑکی کو نہ دھتکارو۔ تم مظلوم نہیں، ظالم ہو۔ عمران بلازری نے اسے اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ پیچھے کو گری۔ میں تمہیں بخش سکتا ہوں، تمہیں خدا نہیں بخشے گا۔ تم تڑپ تڑپ کر مرو گی، ساری عمر سزا بھگتو گی، راتوں کو چین کی نیند نہیں سو سکو گی۔ عمران اسے زمین پر بیٹھا چھوڑ کر چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے فاطمہ کی چیخ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی فاطمہ نے اسے پکارا۔ عمران بلازری رک گیا۔ فاطمہ دوڑی آ رہی تھی، عمران کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ بولی، مجھے گھر پہنچا دو، ڈر آتا ہے، میں نے یہاں کچھ دیکھا ہے۔ کوئی چیز تھی، روشنی ہوئی تھی، اس میں مجھے رشی نظر آئی اور روشنی کے ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ تم نے روشنی دیکھی تھی؟ بجلی چمکی تھی۔ ایک عورت کو اس تنہائی میں ڈراتے مجھے شرم آتی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن مان لو کہ بے گناہ لڑکی کا خون تم پر اسی طرح بجلی کی طرح چمکتا اور کونتا رہے گا۔ مجھے میرے گھر پہنچا دو، فاطمہ نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اکیلی نہیں پہنچ سکوں گی، مجھ پر رحم کرو عمران۔ عمران اس کے ساتھ چل پڑا۔ فاطمہ نے اس کا ایک بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح ادھر ادھر دیکھتی اور چلتی جا رہی تھی۔ تمام راستہ عمران خاموش تھا۔ فاطمہ بدکتی، چونکتی اور کانپتی رہی۔ اس کا گھر آ گیا تو عمران رک گیا۔ میں کیا کروں عمران؟ فاطمہ نے اس طرح پوچھا جیسے یاق ٹھنڈ سے اس کے دانت آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ گناہ کا کفارہ ادا کرو، عمران نے کہا۔ کیسے؟ جب ارادہ کرو گی تو مجھے بتانا، عمران نے کہا۔ میں کوئی طریقہ بتا دوں گا، اب چلی جاؤ۔ عمران اپنے گھر کو چل پڑا۔ اگلے روز عمران بلازری راج محل میں گیا اور حسب معمول نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو ناشتہ دیا۔ اسے پتہ چلا کہ راجہ جے پال آ گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد راجہ جے پال نے دونوں قیدیوں کو بلا لیا۔ ان دونوں قیدیوں نے عمران بلازری کی ہدایت کے مطابق راجہ جے پال کو محمود غزنوی کی جنگی چالوں کے متعلق بے بنیاد باتیں بتائیں اور یہ بھی کہا کہ وہ راجہ کی فوج کو عملی طور پر یہ چالیں اور ان کا توڑ سکھا دیں گے۔ انہوں نے شرط یہ پیش کی کہ انہیں قید سے رہائی نہ دی جائے، صرف سنتری ہٹا دیے جائیں تاکہ قید کا تصور ختم ہو جائے۔ انہوں نے راجہ پر ایسا اعتماد پیدا کر لیا کہ راجہ نے اسی وقت ان کے کمرے پر پہرا دینے والے سنتریوں کو ہٹا دینے کا حکم دے دیا۔ نظام اوریزی اور قاسم بلخی واپس اپنے کمرے میں آئے تو انہوں نے عمران بلازری کو خبر سنائی کہ راجہ جے پال کو اطلاع ملی ہے کہ سلطان سبکتگین فوت ہو گیا ہے اور اب اس کا بیٹا محمود سلطان ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ راجہ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد غزنی پر حملہ کرے گا اور وہ خوش ہے کہ سبکتگین مر گیا ہے۔ اسے توقع ہے کہ وہ محمود کو آسانی سے شکست دے سکے گا۔ اس خبر نے تینوں کو پریشان کر دیا۔ وہ سوچنے لگے کہ سبکتگین کی وفات کا غزنی کی فوجی قیادت پر کیا اثر پڑے گا۔ اوریزی اور بلخی نے محمود کو 1 یا 2 دستوں کی کمان کرتے اور لڑتے دیکھا تھا۔ اس حد تک وہ مطمئن تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ محمود سپہ سالاری کی کتنی کچھ قابلیت رکھتا ہے اور وہ اپنے باپ کی طرح کم فوج سے اتنے زیادہ لشکر کو شکست دے سکے گا یا نہیں۔ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ قید سے فوراً فرار ہو کر غزنی پہنچا جائے اور سلطان محمود کو راجہ جے پال کے عزائم اور جنگی طاقت سے آگاہ کیا جائے۔ عمران بلازری نے انہیں رشی کے متعلق بتا دیا کہ یہ ہندو لڑکی اسے دل و جان سے چاہتی ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کو تیار تھی، مگر پنڈتوں نے اسے انسانی قربانی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ بلازری نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ ان دونوں کو لاہور سے نکال دے گا، لیکن اس لڑکی کو پنڈتوں کے چنگل سے ضرور آزاد کرائے گا۔ وہ اسے بھی اپنا فرض اور چیلنج سمجھتا تھا۔